ہیلو السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہمیں ناول اسٹارٹ کرنا ہے اور یہ ہے لارڈ آف دی فلیز. سرگودا یونیورسٹی کا سلیبس ہے تو اس کی سمری پڑھ لیں گے. پھر نیکسٹ فردر ہم اس کے کوشچن بھی کریں گے. عربی زبان میں لارڈ آف دی فلیز کا مطلب شیطان ہے. ولیم گولڈنگ کا ناول لارڈ آف دی فلیز دوسری جنگ عظیم کے پس منظر میں لکھا گیا. یہ گولڈنگ کا پہلا ناول تھا جو 1954 میں شائع ہوا. یہ لڑکوں کے ایک گروپ کی کہانی ہے جن کی عمریں 6 سال سے 12 سال کے درمیان ہیں. حکام نے ایٹمی حملے کے خطرے کے پیش نظر ان لڑکوں کو شہر سے کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ ہوائی جہاز جو ان کو لے کر جا رہا تھا تباہ ہو جاتا ہے اور ایک غیر آباد جزیرے پر گر جاتا ہے. جہاز کا تمام عملہ مر جاتا ہے لیکن لڑکے ایک حفاظتی ٹیوب میں ہونے کی بنا پر بچ جاتے ہیں. جہاز سے نکل کر لڑکے مختلف سمتوں میں جزیرے پر بکھر جاتے ہیں. ناول کے آغاز میں جن دو کرداروں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے وہ رالف اور پگی ہیں. رالف ایک ورزشی جسم کا حامل خوبرو لڑکا ہے جبکہ پگی ایک بھدا سا موٹا لڑکا ہے. وہ چشمہ لگاتا ہے اور دمے کا مریض بھی ہے، تاہم وہ اپنی باتوں سے ذہین نظر آتا ہے. اس دوران ان کو وہاں سے ایک سینک کونچ ملتی ہے. پگی رالف کو کونچ بجانے کا طریقہ بتاتا ہے. رالف جب اس کونچ کو بجاتا ہے تو مختلف سمتوں سے لڑکے وہاں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک سمت سے لڑکوں کا ایک پورا دستہ منظم انداز سے چلتا ہوا وہاں آتا ہے. اس دستے کی رہنمائی ایک لڑکا کر رہا ہے جس کا نام جیک میری ڈیو ہے. یہ مذہبی گیت گانے والے لڑکوں کا گروپ ہے جسے کور کہتے ہیں. تمام لڑکے صورتحال پر تبصرہ کرتے ہیں اور اپنا ایک لیڈر چننے کا فیصلہ کرتے ہیں. جیک فوراً خود کو اس عہدے کے لیے پیش کرتا ہے لیکن لڑکے رالف کو منتخب کر لیتے ہیں. اس پر جیک مایوس ہو جاتا ہے، تاہم رالف جیک کی تشفی کے لیے اسے شکار کے گروپ کا سربراہ بناتا ہے. پگی لڑکوں میں بالکل بھی مقبول نہیں ہے، تاہم وہ ذہین لڑکا ہے اور رالف کو مناسب تجویز دیتا ہے. رالف، جیک اور سائمن جزیرے کی چھان بین کے لیے جاتے ہیں. اپنی اس سیاحت کے دوران انہیں ایک سور نظر آتا ہے جسے اسے مارنے کے لیے خنجر نکلتا ہے، تاہم وہ اسے مارنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس طرح جانور بھاگ جاتا ہے. جیک دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آئندہ اس کام میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا. واپسی پر رالف لڑکوں کا اجلاس بلاتا ہے اور تمام صورتحال ان کے سامنے رکھتا ہے. اس اجلاس میں درج فیصلے کیے جاتے ہیں. صرف وہی شخص اجلاس میں بات کرے گا جس کے ہاتھ میں کونچ ہوگی. امدادی پارٹی کی رہنمائی کے لیے پہاڑی پر آگ روشن کی جائے، جھونپڑیاں تعمیر کی جائیں. ابتدا میں لڑکوں کو پورا یقین ہوتا ہے کہ انہیں بچانے کے لیے جلد ہی امدادی ٹیم بھیج دی جائے گی، چنانچہ وہ جزیرے پر اپنے قیام کو تفریح کا موقع سمجھتے ہیں. تاہم رالف اس بات پر زور دیتا رہتا ہے کہ انہیں جزیرے پر آگ روشن رکھنی چاہیے تاکہ اگر کوئی امدادی ٹیم آئے تو اسے تلاشی کرنے میں آسانی ہو. چنانچہ پگی کے چشمے کی مدد سے آگ جلائی جاتی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ لڑکوں کو جزیرے پر کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک طرف چھوٹے لڑکے جزیرے پر درندوں کی موجودگی محسوس کرتے ہیں تو دوسری طرف وہ جنگلی خوراک کھانے سے بیمار ہو جاتے ہیں. رالف اور جیک میں جزیرے پر زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح وہاں بدنظمی کا انتشار پھیل جاتا ہے جبکہ جیک اور اس کے گروپ کے لڑکے شکار میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور اس طرح آگ روشن رکھنے کا انتظام نہیں کرتے. نتیجتاً ایک دن جب وہاں سے گھر جا ہوتا ہے تو وہ لڑکوں کی موجودگی کا نوٹس نہیں لیتا کیونکہ آگ بجھ چکی ہوتی ہے، اس لیے اسے کوئی سگنل نہیں ملتا. اس پر رالف اور جیک میں جھڑپ ہو جاتی ہے. رالف جیک کو اس غیر ذمہ دارانہ رویے پر ڈانٹتا ہے، تاہم جیک پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ اسے رالف کی نااہلی اور قائدانہ صلاحیتوں کی کمی کا جانتا ہے. چونکہ یہ جنگ کا دور ہے اس لیے ایک دن ایک جنگی جہاز تباہ ہو کر گر جاتا ہے اور اس کا پائلٹ پیراشوٹ نہ کھلنے کی وجہ سے گر کر مر جاتا ہے. سیم اور ایرک جو دو جڑواں
بھائی ہیں تاریکی میں پائلٹ کی لاش کو زندہ سمجھ لیتے ہیں۔ رالف، جیک اور روجر تحقیق کے لیے جاتے ہیں اور لاش دیکھ کر بھاگ اٹھتے ہیں، جبکہ رالف کو بزدل ہونے کا طعنہ دیتا ہے اور لڑکوں کو لیڈر کا دوبارہ انتخاب کرنے کا کہتا ہے، لیکن لڑکے پھر رالف کو لیڈر چن لیتے ہیں۔ اس شکست کے بعد جیک اپنا گروپ بنا لیتا ہے اور آہستہ آہستہ تمام بڑے لڑکے اس کے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیک اور اس کے قبیلے کے لوگ وحشیوں کی طرح چہرے پر رنگ وغیرہ مل لیتے ہیں اور سوروں کا شکار کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایک سور کو ذبح کر کے اس کا سر ایک چھڑی پر لٹکا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ وحشی قبائل کے درندے کو قربانی پیش کرتے ہیں۔ اس دوران سائمن، جو ایک صوفی منش لڑکا ہے، وہاں جاتا ہے اور تصور میں لارڈ آف دی فلائی سے بات کرتا ہے۔ پھر وہ پہاڑی کی چوٹی پر جاتا ہے اور وہاں اس پائلٹ کی لاش اسے نظر آتی ہے جسے لڑکے درندے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ سائمن لڑکوں کو درندے کی صلاحیت بتانے کے لیے نیچے دوڑتا ہے، لیکن لڑکے جو سور کے شکار کے بعد وحشیوں کی طرح ناچتے رہے ہوتے ہیں، سائمن کو درندہ سمجھ لیتے ہیں اور جنونیوں کی طرح اس پر پل پڑتے ہیں اور سائمن کو مار دیتے ہیں۔ ایسا رالف کے ساتھ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور جیک کے غیر مہذب قبیلے کا حصہ بننے لگتے ہیں۔ وہ آگ جلانے کے لیے پگی کا چشمہ چرا لیتے ہیں۔ جب پگی اپنا چشمہ واپس مانگنے جاتا ہے تو روجر اس پر چٹان کا ایک بڑا سا پتھر لٹکا کر اسے مار دیتا ہے، جبکہ سیم اور ایرک کو وہ زبردستی اپنے قبیلے کا رکن بنا دیتے ہیں۔ وہ رالف کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رالف بھاگ جاتا ہے۔ اگلے دن وہ رالف کا شکار شروع کرتے ہیں اور اسے پکڑنے کے لیے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں۔ آگ دیکھ کر ایک بحری جہاز جو وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اس طرف آتا ہے۔ جہاز کا ایک افسر ساحل پر آتا ہے اور یوں رالف بچ جاتا ہے۔ اس طرح وہ آگ، جسے جلائے رکھنے پر رالف بہت زور دیتا تھا، اس کو بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن اس دفعہ وہ اس کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اس کو قتل کرنے کے لیے جلائی گئی تھی۔ رالف نیول افسر کو دیکھ کر چلا چلا کر رونے لگتا ہے۔ دراصل وہ معصومیت کی خاتمہ انسان کے قلب کی تاریکی اور اپنے دوستوں پگی کی موت کا ماتم کرتا ہے۔ اس طرح گولڈنگ یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر خود غرض لالچی انسان ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے بھائی بندوں کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ اس نے تہذیب کا جو لبادہ اوڑھ رکھا ہے وہ سب ڈھکوسلا ہے۔ دراصل وہ اندر سے درندہ ہے اور ارتقائی منازل طے کرنے کے باوجود اس کے اس درندگی میں کوئی کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے۔